السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جون کی 4 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی ثالثی میں واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والے چوتھے سے فریقی مذاکرات کے بعد اسرائیل اور لبنان نے جنگ بندی پر عمل درآمد کے اصولی معاہدے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس پیش رفت کا اعلان امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری مشترکہ اعلامیے میں کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق دونوں ممالک نے کشیدگی کم کرنے اور جامع امن معاہدے کی جانب پیش رفت کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے، جبکہ مذاکرات کا اگلا دور 22 جون کو منعقد ہوگا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی کے مؤثر نفاذ کے لیے حزب اللہ کو تمام حملے روکنے اور جنوبی لیتانی سیکٹر سے انخلا کرنا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے مخصوص پائلٹ زونز قائم کیے جائیں گے، جہاں لبنانی فوج مکمل کنٹرول سنبھالے گی اور کسی بھی غیر ریاستی گروہ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسرائیل اور لبنان نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف جارحانہ اقدامات سے گریز کریں گے اور خطے میں استحکام کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں گے۔ تاہم یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب سرحدی علاقوں میں کشیدگی برقرار ہے۔ حزب اللہ کے مطابق اس نے اسرائیلی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 10 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مشترکہ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ جنگ بندی کی کامیابی حزب اللہ کی جانب سے فائر بندی کے مکمل خاتمے اور طے شدہ سیکیورٹی انتظامات پر عمل درآمد سے مشروط ہوگی۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے اعلان کے چند گھنٹوں بعد ہی شمالی اسرائیل میں فضائی حملے کے سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایک مشتبہ فضائی ہدف کی نشاندہی کی گئی، تاہم اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ واشنگٹن ڈی سی میں امریکی ثالثی کے تحت ہونے والے مذاکرات کے بعد جاری مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ جنگ بندی کا نفاذ حزب اللہ کی جانب سے مکمل فائر بندی اور جنوبی لبنان سے اپنے جنگجوؤں کے انخلا سے مشروط ہوگا۔ دوسری جانب جنگ بندی کے اعلان کے فوراً بعد لبنان میں ایک گاڑی کو اسرائیلی ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ اس واقعے نے جنگ بندی کے مستقبل کے حوالے سے نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ جنگ بندی کے اعلان سے قبل حزب اللہ نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے جنوبی لبنان کے علاقے قنطارہ میں اسرائیلی فوجیوں پر راکٹوں کی بارش کی اور بیفورٹ قلعے کے قریب موجود اسرائیلی اہلکاروں کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا۔ غزہ میں بھی صورتحال بدستور تشویشناک ہے۔ غزہ شہر میں ایک رہائشی عمارت پر رات گئے ہونے والے اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 9 فلسطینی جاں بحق ہو گئے، جن میں 4 بچے بھی شامل ہیں۔ لبنان کے سرکاری میڈیا کے مطابق سمور کے علاقے میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 3 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگرچہ اسرائیل اور لبنان نے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے، تاہم زمینی حقائق اور جاری حملے اس معاہدے کو مؤثر نفاذ کو ایک بڑا چیلنج بنا سکتے ہیں۔ لبنان کے صدر جوزف اون نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کے حالیہ مذاکرات کو انتہائی مشکل اور پیچیدہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ معاہدہ خطے میں امن کے لیے ایک آخری موقع ثابت ہو سکتا ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر اون نے انکشاف کیا کہ لبنانی وفد کے سربراہ سائمن کرم نے مذاکرات کے دوران مبینہ اسرائیلی مداخلت پر احتجاجاً اپنی شرکت عارضی طور پر معطل کر دی تھی۔ ان کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی مداخلت کے بعد مذاکرات دوبارہ بحال ہوئے۔ صدر اون نے خبردار کیا کہ اگر موجودہ کوششیں ناکام ہوئیں تو تمام فریقوں کو اپنے فیصلوں اور اقدامات کے نتائج کی ذمہ داری خود اٹھانا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ تمام متعلقہ فریقوں کی منظوری اور ضروری ضمانتیں موصول ہونے کے بعد معاہدے پر عمل درآمد 24 گھنٹوں کے اندر
شروع کیا جا سکتا ہے۔ دریں اثنا اسرائیلی نشریاتی ادارے کان کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے ایک دھماکہ خیز ڈرون نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی شمالی کمان کے سربراہ میجر جنرل رفیع میلو کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ واقعے کے وقت جنرل میلو ایک فیلڈ دورے پر تھے اور حملے سے چند لمحے قبل گاڑی سے باہر نکل چکے تھے، جس کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیلی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حالیہ مہینوں میں حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی فوج کے اعلیٰ افسران کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جس کے لیے ڈرونز اور دیگر جدید فضائی ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ادھر غزہ کی پٹی میں انسانی صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں کم از کم 11 فلسطینی شہید اور 32 زخمی ہوئے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ شدید بمباری اور تباہی کے باعث امدادی ٹیموں کو کئی زخمیوں اور ملبے تلے افراد تک رسائی حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ اکتوبر میں جنگ بندی کے آغاز کے بعد سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 947 افراد شہید اور 2935 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ ملبے سے مزید 781 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ غزہ شہر میں فجر سے قبل ہونے والے 4 الگ الگ فضائی حملوں میں کم از کم 9 فلسطینی جاں بحق ہوئے، جن میں ایک رہائشی عمارت اور الشتی پناہ گزین کیمپ سمیت متعدد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی کشیدگی برقرار ہے۔ بیت لحم کے قریب دوحہ قصبے میں اسرائیلی فوج کے چھاپے کے دوران 5 فلسطینی زخمی ہوئے، جبکہ نابلوس، بیتہ ترقومیہ اور بیت اولا سمیت مختلف علاقوں میں چھاپوں، گرفتاریوں اور آبادکاروں کے حملوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ادھر امریکہ میں ایوان نمائندگان نے ایک اہم قرارداد منظور کر لی ہے، جس کے تحت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے اختیارات کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ قرارداد 208 کے مقابلے میں 215 ووٹوں سے منظور کی گئی، جس کے مطابق ایران پر حملے کے لیے کانگریس کی منظوری ضروری ہوگی۔ قرارداد کی منظوری کو مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں ایک اہم سیاسی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق یہ قرارداد ڈیموکریٹک ارکان کی جانب سے پیش کی گئی تھی اور 215 کے مقابلے میں 208 ووٹوں سے منظور ہوئی۔ 4 ریپبلکن ارکان نے بھی قرارداد کے حق میں ووٹ دے کر ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ قرارداد کے تحت ایران کے خلاف کسی بھی جنگی کارروائی کے لیے کانگریس کی منظوری لازمی ہوگی۔ دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جاری مذاکرات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بات چیت مثبت سمت میں آگے بڑھ رہی ہے اور ممکن ہے کہ ہفتے کے اختتام تک اہم پیش رفت سامنے آئے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ایران ایک معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں اور مذاکرات چند دنوں میں حتمی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے مطابق مذاکرات میں ایران کے افزودہ یورینیم کے مستقبل پر تفصیلی بات چیت جاری ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنا موقف دہرایا کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر معاہدہ طے پا جاتا ہے تو آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت مکمل طور پر بحال ہو جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ لبنان اور آبنائے ہرمز کے معاملات کو الگ الگ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر حملے نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ادھر امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے مشیروں کو بتایا ہے کہ جب تک ایران براہ راست امریکی فوجیوں کو نشانہ نہیں بناتا، امریکہ دوبارہ جنگ میں شامل نہیں ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ موجودہ بحران کا سفارتی حل تلاش کرنے کو ترجیح دے رہی ہے اور تنازع کو مزید وسعت نہیں دینا چاہتی۔ ایرانی خبر رساں اداروں کے مطابق امریکہ کی جانب سے پیش کیے گئے نئے مسودے میں معاہدے پر ایران نے تاحال اپنا باضابطہ جواب نہیں دیا ہے۔
ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان اتفاق ہو جاتا ہے تو مجوزہ مفاہمتی یادداشت کو 4 مراحل میں نافذ کیا جائے گا۔ ایرانی مذاکراتی وفد سے وابستہ ذرائع کے مطابق تہران ایسا کوئی معاہدہ قبول نہیں کرے گا جس میں لبنان کے مفادات کو نظر انداز کیا گیا ہو۔ ایرانی میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے ابتدائی مرحلے میں تعطل کی ایک وجہ ایران کا بعض جوہری مذاکراتی نکات پر شمولیت سے انکار تھا۔ دریں اثنا بحیرہ عمان میں کشیدگی کے حوالے سے ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی بحریہ نے ایک امریکی فوجی جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق متعلقہ جہاز پر کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر موجود تھا اور وہ ایران کے علاقائی پانیوں کے قریب آ رہا تھا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی مبینہ طور پر ایرانی تجارتی جہازوں پر امریکی حملوں اور آبنائے ہرمز کے ضوابط کی خلاف ورزی کے رد عمل میں کی گئی ہے۔ تاہم اس دعوے پر امریکی حکام کی جانب سے تاحال کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، جس کے باعث واقعے کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں ایک ہوٹل میں لگنے والی ہولناک آگ کے نتیجے میں کم از کم 21 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ان میں 18 غیر ملکی شہری شامل ہیں۔ حکام کے مطابق یہ حالیہ برسوں میں نئی دہلی میں پیش آنے والے مہلک ترین آتش زدگی کے واقعات میں سے ایک ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ جموں و کشمیر کے ضلع راجوری میں بھارتی فورسز کا محاصرہ اور تلاشی آپریشن مسلسل 13ویں روز بھی جاری ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فورسز کا دعویٰ ہے کہ علاقے میں عسکریت پسند موجود ہیں، تاہم تقریباً 2 ہفتوں سے جاری کارروائی کے باوجود کسی مشتبہ شخص کی گرفتاری یا موجودگی کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ اور اب کھیل کی خبریں۔ جاپان میں جاری انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بنگلہ دیش کو 2 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پول بی کے فیصلہ کن مقابلے میں پاکستان نے آغاز ہی سے کھیل پر اپنی گرفت مضبوط رکھی۔ میچ کے تیسرے منٹ میں عبداللہ نے گول کر کے پاکستان کو برتری دلائی، تاہم بنگلہ دیش کے منع اسلام نے 12ویں منٹ میں گول کر کے مقابلہ برابر کر دیا۔ دوسرا کوارٹر بغیر کسی گول کے ختم ہوا، لیکن تیسرے کوارٹر میں پاکستانی کھلاڑیوں نے جارحانہ کھیل پیش کیا۔ عدیل نے پاکستان کو دوبارہ برتری دلائی، تاہم بنگلہ دیش نے چند منٹ بعد ایک اور گول کر کے اسکور 2-2 سے برابر کر دیا۔ میچ کے اہم مرحلے پر پاکستان کو 39ویں منٹ میں پینلٹی اسٹروک ملا، جسے حیدر آسام نے کامیابی سے گول میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد عبداللہ اعوان اور محمد یحییٰ نے مزید 2 فیلڈ گول اسکور کر کے پاکستان کی فتح یقینی بنا دی۔ اس شاندار کامیابی کے ساتھ پاکستان نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے، جہاں اس کا مقابلہ اپنے روایتی حریف بھارت سے ہوگا۔ شائقین ہاکی کو اس اہم مقابلے کا بے صبری سے انتظار ہے، جو ٹورنامنٹ کا سب سے دلچسپ میچ ثابت ہو سکتا ہے۔ کرکٹ۔ آسٹریلیا نے تیسرے ون ڈے میں پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستانی ٹیم کے کپتان شاہد آفریدی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ آسٹریلیا کے خلاف مزید اچھی بالنگ کرنا پڑے گی۔ اسپنر سے اچھی مدد ملے گی، بارش سے زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ آخری خبریں آنے تک آسٹریلیا نے 8 کھلاڑیوں کے نقصان پر 145 رن بنا لیے تھے اور 36ویں اوور کا کھیل جاری تھا۔ یاد رہے کہ 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ پہلے میچ میں پاکستان نے آسٹریلیا کو 5 وکٹ سے شکست دی تھی، جبکہ دوسرے میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 42 رن سے شکست دی۔ یہ تھی وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور رائے کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے رہیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔